Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. رمضان المبارک کے فضائل میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں بعض ہمارے اہل علم حضرات سے بھی یہ بات بیان میں آ جاتی ہے۔ روزے کے فضائل میں، تراویح کے فضائل میں جو فضائل ثابت نہیں ہیں وہ بھی بیان کر دیے جاتے ہیں فضائل مشہور ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ ایک فضیلت تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جانے کا مسئلہ، کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ تراویح کی فضیلت پر اور تراویح کے ہر سجدے کی فضیلت پر یہ ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عَامٍ، کہ 500 سال اس درخت کے نیچے گھوڑا، عربی گھوڑا دوڑے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ ایک سجدے پر لگائیں گے۔ اور یہ کتاب حوالہ میں دی جاتی ہے شعب الایمان حدیث نمبر 3635، لیکن اس حدیث کے سلسلے میں شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نقل کی ہے، وہاں اس حدیث کے راوی محمد بن مروان السدی کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے بہت سخت جرح کی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے متروک لکھا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ تقریب التہذیب میں صفحہ نمبر 895، علامہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع روایات بیان کرنے والا کہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جھوٹا راوی ہے۔ تو یہ حدیث جس راوی سے منقول ہے، مروی ہے، وہ راوی غیر معتبر اور ناقابل اعتماد ہے، جس پر متروک اور کذاب ہونے کا الزام لگا ہے۔ اسی طرح مفتی طارق امیر خان صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ فضائل میں اگرچہ کہ ضعیف حدیث چلتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ضعف اتنا شدید ہے کہ جو ناقابل عمل ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ضعیف روایت معتبر مانی جائے گی فضائل میں، لیکن ضعف شدید نہ ہو، اور اس میں ضعف شدید ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے تراویح کے ہر سجدے پر یہ نیکیاں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے تحقیق کے بعد۔ تو لہٰذا تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اور رمضان میں عبادت کا ثواب عام مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح متعینہ طور پر کسی ایک عمل پر اس مقدار کا ثواب بیان کرنے کے لیے جب تک کوئی معتبر اور مستند حدیث نہ ہو بیان کرنا درست نہیں ہے، اس لیے رمضان کے فضائل میں اور تراویح کی فضیلت میں یہ حدیث بیان نہ کی جائے۔